السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے منائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ شام کے نام۔ دوستو، شام کے حالات تو آپ کو پتہ ہیں کہ کس طرح وہاں پہ تختہ جو ہے الٹ گیا ہے بشار الاسد کا، اور جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، منکرین قرآن، وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارے مہدی صاحب اور سفیانی صاحب نکلنے والے ہیں۔ مہدی کا نام تو آپ نے سنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سفیانی کون ہے؟ اس کا نام بھی روایات کے اندر آتا ہے، اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ سفیانی آئے گا، اس کی کچھ عرصہ حکومت رہے گی، اس کے بعد امام مہدی آئیں گے۔ یعنی سنی اور شیعہ دونوں نے اپنی طرف سے جو ان کے عقائد ہیں وہ فٹ کر رہے ہیں اس سچویشن پہ۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے سفیانی والی جو روایت ہے مستدرک حاکم کی، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ روایت کے مطابق سفیانی آئے گا اور یہ بچوں اور عورتوں کو مارے گا۔ بعض روایات میں 9 مہینے، بعض روایات میں زیادہ وقت لکھا ہوا ہے کہ اتنا عرصہ یہ حکومت کرے گا۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ دوستو، یہ ایک طویل روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے اندر یحییٰ بن ابی کثیر راوی مدلس ہے، اسی طرح ولید راوی مدلس ہے۔ یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، یعنی اپنے استاد کے استاد کو سند سے ہٹا دیتا ہے مطلب ایسا چکری آدمی ہے۔ تو یہ حال ہے سند کا۔ تو کوئی سفیانی نہیں آنے والا، اور نہ ہی کوئی مہدی صاحب آئیں گے۔ شام کی جو دوستو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، بڑی افسوسناک ویڈیوز ہیں، جس طرح عورتوں اور بچوں کو جیل میں رکھا گیا، جانوروں والا سلوک کیا گیا۔ دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں، سوچتا ہوں میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، مطلب 5، 10، 20 سال کی بادشاہت کے لیے لوگوں کو مروانا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں عورتوں کو جیلوں میں رکھنا، صرف اور صرف مقصد یہ کہ ہمارا اقتدار اور طویل ہو جائے۔ یعنی کرسی کی بھوک۔ کیا فائدہ ایسی کرسی کا جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے جائیں، اور قیامت کے دن جو عذاب ہے وہ علیحدہ۔ شام کے حالات جو ہے نا، اس پہ جو شیعہ اور سنی یہ دونوں اپنی اپنی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ اب جو شیعہ ہے، اب وہ تخمینے لگا رہا ہے کہ یہ ابھی سفیانی، ادھر کوئی بندہ آیا ہوا ہے نا، کمانڈر ہے، پتہ نہیں جولانی نام ہے کہ کیا نام ہے۔ اب جو اہل تشیع ہیں، یہ جولانی کو سفیانی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں زبردستی اس کو بنا رہے ہیں کہ یہی ہے جس کا نام آیا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ اس بیچارے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد دونوں فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی شام کے جو حالات ہیں، اہل سنت کی حکومت قائم ہو گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہے نا، روایت مینار سے اتریں گے، اور وہ حالانکہ ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح سفیانی نہیں آئے گا، روایت ضعیف ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ مہدی صاحب نہیں آئیں گے، ساری روایات ضعیف ہیں۔ یہ میری اس پہ ویڈیوز بھی ہیں، اسی چینل پہ آپ سرچ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی میری ویڈیو ہے۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، انی متوفی کا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جب فوت ہو چکے ہیں تو کس طرح آئیں گے؟ بہرحال دوستو، شیعہ اور سنی دونوں تخمینے لگا کے ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں، دونوں اپنی اپنی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سفیانی آ گیا ہے، پھر مہدی آئیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جو ان کا جو ایک وہ ٹپیکل وہ ایک ہے کہ ساری دنیا پہ ہم اسلام کا قبضہ ہوگا اور وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کے مطابق تا قیامت تک اختلاف برقرار رہے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا نہ ماننے والوں پہ تا قیامت تک غلبہ رہے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ کفار بھی تا قیامت تک رہیں گے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ قیامت سے پہلے سارے مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، یہ سوچ بھی، اس سوچ کو بھی قرآن ٹھکراتا ہے۔ بہرحال دوستو، شام کی جو حالات ہیں، اس کا
کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سفیانی سے، نہ مہدی سے، نہ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ ایک سیاسی عمل ہے۔ پہلے ایک تانا شاہ تھا، ڈکٹیٹر تھا، وہ بھاگا، یعنی ایک بدماش گیا، ابھی دوسرا بدماش آ گیا، سمجھ رہے ہو؟ پہلے اصول کافی تھی، ابھی صحیح بخاری آ گئی ہے۔ قرآن نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا، پہلے بھی روایت پرست تھے، اب بھی روایت پرست ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ اصول کافی کو ماننے والے تھے، یہ صحیح بخاری کو ماننے والے ہیں، صرف بدماش چینج ہوا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں سے بچائے۔ کیا آپس میں یہ جانوروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں سنی اور شیعہ، کتنے بے گناہ ان لوگوں نے مار دیے ہیں، صرف اور صرف اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے ماؤں کے لال خوبصورت نوجوان وہ ان کی لڑائیوں کے، جنگوں کے ایندھن بن گئے۔ آپ بھی اپنے آپ کو ان روایت پرستوں سے دور رکھیں، ان کی پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں۔ قرآن کو تھامیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، حبل اللہ کو تھامو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔